الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اس کا دوسرا مہینہ صفر کا مہینہ کہلاتا ہے، جو اب چل رہا ہے. ویسے آج ہم تمام مجلس والوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے اور بے پناہ مسرت کی بات ہے. ہم حاضرین میں سے ایک گھرانے کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنانے کے لیے. لاکھوں ڈاکٹر، کروڑوں انجینئر، زمین و آسمان کی ڈگریاں ٹھکریاں ایک طرف اور حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ایک طرف. جو جس سے محبت کرتا ہے اس لائن کی خوشی اس کو ہوتی ہے. کرکٹ میچ دیکھنے والا اسے رنوں کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، وکٹ کے جانے سے غم ہوتا ہے. فٹ بال کی لائن کا آدمی، ہاکی کے لائن کا آدمی، باسکٹ بال کے لائن کا آدمی، پہلوانی، سوئمنگ، تیرنا، جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اس کو دینی مجلسوں کی لذت اور اس میں آنے جانے کا مزہ، اس میں پیسہ خرچ کرنے کا جو مزہ ہے وہ وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں پہچان سکتا. بہرحال اس تعلق سے تفصیلی بات انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عرض کریں گے. اس سے پہلے ہمارے اندر کیا وہ عادت نہیں ہے جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے.
بالخصوص شروع کے 13 دن کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، اور سفر کا جو آخری چہارشنبہ آتا ہے جس کے بعد مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو آخری چہارشنبہ کہہ کر پارکوں کے اندر جاتے ہیں اور ہریالی کھندلتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور شفا ملنے پر چہارشنبے کے دن ہریالی کھندلنے کے لیے گئے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں چھینتا، حکومت کے عہدے نہیں چھینتا، سلطنت نہیں چھینتا، مال نہیں چھینتا، حسین و جمیل بیوی کو نہیں چھینتا، بلڈنگوں کو، عمارتوں کو، سائٹ کو نہیں چھینتا۔ قارون سے اللہ ناراض تھا، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا۔ فرعون سے اللہ ناراض تھا، فرعون کی طاقت اور قوت کا کیا کہنا۔ ابو جہل سے اللہ ناراض تھا، ابو لہب سے اللہ ناراض تھا، ادھوا شیبہ سے اللہ ناراض تھا، نمرود سے اللہ ناراض تھا، لیکن مالدار تھے، دولت والے تھے، روپے والے تھے، پیسے والے تھے، سلطنت والے تھے، حکومت والے تھے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو فقیر نہیں بناتے۔ آج کل جب ملتے ہیں شادیوں میں، مجلسوں میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ خیریت کا مطلب یہ کہ کپڑوں کا بیپار صحیح چل رہا ہے، درزی کا کاروبار صحیح چل رہا ہے، انجینئرنگ کا کاروبار صحیح چل رہا ہے، گورنمنٹ اور حکومت کی ڈیوٹی اور ملازمت صحیح چل رہی ہے، بس یہی خیریت ہے ہماری۔ نہیں بچہ دبئی کو گیا تھا، سعودی کو گیا تھا، دھوکہ کھا کر واپس آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے خیریت۔ مال دولت کا آنا جانا یہ خیریت کی دلیل نہیں ہے، صحت کا آنا جانا خیریت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت کتنی خراب ہوئی تھی، ایک پیغمبر کو آرے سے جیسے درخت کو چیرتے ہیں ویسا چیر دیا گیا، کسی پیغمبر کو گڑھے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ سورہ بروج کے اندر اللہ نے فرمایا اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ بادشاہ جو لوگ ایمان لاتے گڑھا کھود کر آگ جلا کر اس میں ماؤں اور بیٹیوں اور بچیوں کو اس کے اندر ڈال دیتا، ایمان کا اقرار کرنے والوں کو ڈال دیتا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں، پریشانیاں، امتحان، آزمائش پیغمبروں کو آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بزرگ آدمی کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ جب دیکھو بیمار، پریشان حال، کمائی نہیں، یہ اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قدے میں 2 مہینے تک، 3 مہینے تک کیا چولہا نہیں جلا؟ کیا چراغ تھا اور تیل نہیں تھا؟ اسی کیفیت نہیں آئی؟ کیا پیٹ پر پتھر نہیں باندھا گیا؟ کیا فقر و طاقہ نہیں آیا؟ کیا اون کی اوجھڑی کو نہیں ڈالا گیا؟ کیا آپ کو گالی نہیں دی گئی؟ کیا آپ کو پاگل نہیں کہا گیا؟ کیا آپ کو جادوگر نہیں کہا گیا؟ کیا آپ کو کاہن نہیں کہا گیا؟ کیا آپ کو شاعر نہیں کہا گیا؟ ایک مرتبہ ایک مسلمان صاحب کے رکشا میں ہم جا رہے تھے، طبیعت چل رہی ہے اونچ نیچ، انہوں نے کہا کہ صاحب کیسے عالم ہیں، جب دیکھے ڈاکٹروں کا مسئلہ، کورٹ کچہری کا مسئلہ، لائر کا مسئلہ۔
انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانا، کاروں میں، سپر ڈیلکس کاروں میں، امپورٹڈ کاروں میں پھرنا، کبھی جرمنی جانا، کبھی انگلینڈ جانا، بار بار عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ مولانا صاحب کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ حالات حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر آتے ہیں، اور پھر ان کے جو قریب جتنا ہوتا ہے حالات آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت کے اندر کتنی پریشانی ہوئی، آپ دعا کرتے وہ پریشانی دور ہو جا سکتی تھی۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، پریشانیوں کا آنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اور مال و دولت کا ملنا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے دین میں سمجھ میں رحمت فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ بے وقوفی ہے، دوپٹہ سر پر نہ ڈالنا یہ جہالت، حماقت ہے، گھر کے اندر گانا بجانا یہ نحوست ہے۔ لیکن عقل کے پیدلوں کو کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ مٹکا دے رکھا ہے، پانی کی ٹنکی دے رکھی ہے، اور نیچے سوراخ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں پلمبر کو جا کر کہ صاحب پانی جو ہے بھرا جاتا ہے، مٹکے میں ڈالا جاتا ہے صبح سے شام تک، لیکن مٹکا بھرتا نہیں، ٹانکی بھرتی نہیں، کیسے بھرے گی؟ ایک بچہ دبئی میں ہے، ایک بچہ سعودی میں ہے، ایک بچہ امریکہ میں ہے، ایک بچہ رشیا میں ہے، کمی میں کیسے برکت رہے گی؟ فجر کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر سفر کے مہینے کو کوسنا غلطی ہماری۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانہ منحوس نہیں ہوتا، انسان کے اعمال اس کو اچھے کرتے ہیں، اس کو برے کرتے ہیں۔ جس کی ابتدا اپنی صبح کی، اپنے دن کی اللہ کی عبادت اور رضابندی سے ہوتی ہے، وہ دن اس کے لیے عید کے دن سے بہتر ہے۔ جس کی رات کی شروعات اللہ کی رضامندی سے ہوتی ہے، وہ رات لاکھوں شب قدر سے، شب معراج سے افضل ہے۔ جس کی دن کی ابتدا خدا کی ناراضگی سے ہوتی ہے، فجر کو چھوڑ کر ہوتی ہے، ناپاکی کی جنابت کے غسل کے ساتھ ہوتی ہے، تم ریالوں کا انبار لگا لو، ڈالر کا انبار لگا لو، روپیوں پیسوں کا انبار لگا لو، اللہ کی دی ہوئی یہ لعنت، یہ نحوست نماز چھوڑنے کی، اس کو نہیں دھو سکتے۔ ایک طرف سوراخ بھی دے رکھا ہے ٹنکی کے نیچے، پانی کے مٹکے کے نیچے نماز کے چھوڑنے کا سوراخ دے رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ صاحب ہماری 4 بلڈنگیں ہیں، 2 لاکھ بھاڑا آتا ہے، برکت کیسے وہ چھید تو بند کرو۔ ایک صاحب نے ایک بزرگ سے کہا ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، انہوں نے کہا ایک کھڑکی پر پردہ لگا لو، اور انہوں نے لگا لیا۔ اللہ والے جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا کرنا، گھر کے اندر خیر و برکت ہونے لگی، خوب مال میں ترقی ہونے لگی، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہونے لگے۔ کہا کہ حضرت جی پردے کا گھر کی خیر و برکت سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ جاؤ تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت بتائیے تاکہ دوسروں کو بھی اس راستے پر چلایا جا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایک بے نمازی گزرتا ہے، اور اس کی پرچھائیاں، سورج عین اس کے سر کے قریب ہوتا ہے، اور اس کی چھاؤں پرچھائیاں تمہاری کھڑکی سے ہو کر تمہارے گھر کے اندر آتی ہیں، تو اس بے نمازی کی نحوست سے گھر کے اندر نحوست آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے گھر کے اندر جتنا بھی کام کرو
اور خیر کا کام کرو، برکت نہیں رہتی۔ مہینہ سفر کا منحوس نہیں ہوتا۔ مہینے کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بڑوں نے ایک لقب لگایا، محرم کے ساتھ حرام، حرمت والا، رمضان المبارک، رمضان المبارک برکت والا، شوال المکرم، المکرم کے معنی عزت والا، شعبان المعظم، المعظم کے معنی عظمت والا۔ تو اسی طریقے سے عجیب بات ہے کہ ہمارے بڑوں نے، حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ سفر المظفر، مظفر کے معنی کامیابی والا، جو مہینے کو ہمارے بڑوں نے کامیابی کہا۔ مسلمان شادی نہیں کرتا، مسلمان نئی چیز نہیں خریدتا، مسلمان مکان نہیں بدلتا۔ کل نکاح خانی تھی ایک جگہ، بالکل جو ہے 2 4 5 7 نکاح اس جو ہے مسجد میں پڑھی جاتے ہیں، نکاح خانیاں ہوتی ہیں ایک ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سفر کا مہینہ ہے اور لوگ نکاح نہیں کرتے۔ اچھا، نکاح نہیں کیا آپ نے، مکان نہیں لیا آپ نے، اللہ نے سفر کے مہینے میں اولاد دے دی تو کیا مار ڈالو گے؟ پتھر سے سر کچل ڈالو گے؟ کسی نے ہدیہ دے دیا 1 لاکھ روپے کا، مہر کے طور پر خامن نے 2 لاکھ روپے دے دیے۔ جس کو علماء نے، بزرگان دین نے مظفر کہا، کامیابی کا مہینہ، اس کو کہہ دیا کہ صاحب یہ نحوست والا ہے۔ رمضان المبارک شب قدر، رمضان المبارک جمعہ کا دن، رمضان المبارک اللہ کا کعبہ، رمضان المبارک ریاض الجنہ، رمضان المبارک مسجد نبوی، رمضان المبارک بیت اللہ، رمضان المبارک مکۃ المکرمہ۔ وہاں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، گالیاں دیتا ہے اور توہین کرتا ہے تو اس میں رمضان کا قصور کیا ہے؟ گناہ ہم کریں اور دوش الزام زمانے کو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، لا تسبوا الدہر، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں زمانے کو گالی نہ دو، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ نہیں ہو، تمہارے اعمال دیکھو۔ انسان کے اعمال انسان کو بابرکت بناتے ہیں، انسان کے اعمال انسان کو منحوس بناتے ہیں۔ مکے کے اندر جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ، روزے کا وقت، سحری افطاری کا، کوئی بدکاری کرے، گناہ کا کام کرے تو کیا یہ رمضان کی رحمتیں برکتیں اس کو بچا لیں گی؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر اوپر، 40 گھر نیچے، ایک بے نمازی، اتنی خطرناک نحوست۔ رمضان المبارک کے اندر نماز چھوڑ رہا ہے تو رمضان کی برکتیں اس کو کیا کر سکتی ہیں؟ ہم نے ٹانکی کے اندر پانی کے ٹینک میں نیچے سوراخ دے رکھا ہے، کاویری کا پانی ڈالو، نالے کا پانی ڈالو، زمزم کا پانی ڈالو، سب بہ کر چلا جائے گا۔ پہلے گناہوں کے سوراخ کو بند کرنا چاہیے۔ جب ایک بے نمازی، اتنی نحوست حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرد کو، بے نمازی عورت کو قبرستان میں دفن مت کرو، اس کی نحوست سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ عذاب دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ عالم برزخ میں، عالم قبر میں یہ تکلیف دے رہا ہے۔ یہ بھووں کا تراشنا، یہ میک اپ کا کرنا، یہ خنزیر کی چربی لگی ہوئی لپسٹک کا استعمال کرنا، یہ نیل پالش کا استعمال کرنا، یہ بالوں کا کٹوانا، یہ غیر محرموں سے مصافحہ کرنا، یہ غیر محرموں سے معانقہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والی ہے چیز یا خدا کی لعنت یا شیطان کے پیشاب کو پلانے والی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، شیطان تمہارے ناک کے بانسے کے اندر رات کو گزارتا ہے، اور جب تم صبح میں
تہجد کے لیے فجر کے لیے اٹھتے ہو تو تم کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے. جیسے ناک چھنکتے ہیں نا تو ایک سوراخ پک بند کر کر چھین چھین کر کر اور دوسرا بند کر کر پہلے کو 3 مرتبہ. تو شیطان تمہارے ناک کے باعث میں رات گزارتا ہے. اور جب تم فجر کے لیے تہجد کے لیے اٹھتے ہو تو ناک کو چھنکتے ہو, دعائیں پڑھتے ہو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, تو وہ شیطان نکل جاتا ہے. اور نماز کو چھوڑ دیتے ہو تو شیطان کہتا ہے آج میں تیرے دن کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا. اور کہو کہ صاحب سفر کا رہنا صحیح نہیں ہے. حضرت عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور آپ کا جو نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سفر کے مہینے میں ہوا. نکاح کے اندر میوزک بجاؤ, بفے سسٹم رکھو, بے پردگی رکھو, شریعت کو کھلل ڈالو, قرآن کو فٹ بال بنا ڈالو, نبی کے طور طریقوں کا ٹھٹا کرو اور پھر کہو کہ صاحب یہ بڑی منحوس ہے. بھو شادی سنت کے مطابق ہوگی, وہ شادی میں خیر و برکت ہوگی. اور سفر کے مہینے میں محرم کے اندر بھیج دیتے ہیں بہو کو اس کی ماں کے گھر, نہیں دیکھنا منہ فلاں ہے, دھماکہ ہے, یہ ہے وہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے, راستے میں گاؤں پڑا, نماز کا وقت تھا. بہرحال ان کی قوم میں, ان کی امت میں جو طریقہ تھا نماز کا, کیا طریقہ, انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھی. ندی تھی, تالاب تھا, پانی پینا تھا, پانی پیا اور وضو کیا اور آگے بڑھ گئے. واپس میں ٹھیک اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. گاؤں کا نام و نشان ختم ہو گیا, ہریالی کھیتی سب ختم ہو گئی. پانی جو بہتا پانی تھا, ندی تھی, سب تالاب خشک ہو گئے. وہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر چکرا گئے, یا اللہ کیا ماجرا, کہیں غلط جگہ تو نہیں پہنچ گیا, کیا ہے ماجرا, کہیں غلط جو ہے انفارمیشن تو نہیں مل گیا. گاؤں تھا بھائی, گاؤں بالکل علاقہ, ایک درخت سوکھ سکتا ہے, پورا جنگل, پورا پانی. اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اے میرے مولا کیا ماجرا ہے, یا تو مجھے وہ جگہ بتا دے کہ جہاں میں وضو کر گیا تھا, میرے قافلے کے لوگوں نے پانی پیا تھا, یا نہیں یہ بدل گئی ہے جگہ, تو کیا ہوا ماجرا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, اے عیسیٰ تمہارے جانے کے بعد کئی دنوں کے بعد ایک قافلہ بزنس والوں کا, کاروبار والوں کا یہاں سے گزرا. ان کو پیاس لگی, انہوں نے پانی پیا. ان قافلوں میں ایک آدمی بے نمازی تھا, اس نے پانی میں ہاتھ ڈال کر جو پانی پیا تو اس کی نحوست سے وہ تالاب, وہ ندی خشک ہو گئی, سوکھ گئی. اور جب ندی سوکھ گئی تو کھیتوں کھلیان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پانی نہیں ملا تو وہ سوکھ گئے. اور جب کھیت کھلیان سوکھ گئے تو گاؤں والے آسمان میں تو کھیتی نہیں کرتے, زمین میں کھیتی کرتے ہیں. تمام لوگ کھیتی باڑی کو چھوڑ کر وہ چلے گئے. میری ماں اور بہنیں, بے نمازی اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدیر تشریف لانا چاہتے تھے. ایک پردہ ٹنگا ہوا تھا, اس کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر جیسی کوئی چیز تھی. آپ قدم مبارک رکھ کر واپس آپ پلٹ گئے. جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا ناراض ہیں, کیا بات ہے. کہا عائشہ اس تصویر کو ہٹا دو, یہ کسی اور جو ہے استعمال میں لے آؤ. اس کے رہتے ہوئے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے. ایک جانے انجانے میں تصویر کو لگایا تھا. یہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بلی یا کسی پالتو جانور کے گلے میں گنٹھا تھا.
کہا کہ یہ گھنٹے کے بجنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جان اب جو ہے ہوم تھیٹر بنا ہوا ہے. موبائل کے اسکرین پر مرد کے جوڑوں کی فوٹو، جوڑوں کے اسکرین پر مرد کی فوٹو، نانا کے اسکرین پر نواسوں کی، دادا کے پوتروں کی، اللہ کی لعنت کو بلانے والی چیزیں. اور پھر جو ہے نئی سفر کا مہینہ منحوس ہے، تیرا تیزی ہے، آخری چاشمبہ ہے. نماز ہم چھوڑیں، خدا کے عذاب کو دعوت ہم دیں، شیطان کا دسترخوان ہم لگائیں. دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت حسین، بہت خوبصورت صحابی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے وحی لاتے تھے تو حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون دیکھنا نہیں چاہتا تھا؟ آج زنا کرنے والے، ناچنے والے، شراب پینے والے، جسم کی نمائش کرنے والے، بازار کے اندر، طوائفوں کے بازار کے اندر، جسم کے سودا گروں کے بازار کے اندر، فواہش کرنے والوں کے فاحشاؤں کے بازار کے اندر جسم کے ٹکڑے کا بیکبار ہوتا ہے. لیکن شادی کی محفل کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا، ایمان کا، اسلام کا، غیرت کا، شرم کا، حیا کا سودا ہوتا ہے. فلموں کے اندر کام کرنے والیوں کی تصویریں ٹنگی ہوئی ہیں، موبائلوں کے اندر البموں کے البم بھرے ہوئے ہیں، امیجز اور ویڈیو کے اندر کیا نعت لگی ہوئی ہے، کیا کلام پاک کی تلاوت لگی ہوئی ہے. افریقہ، زامبیا، موزمبیق اور صحرائی علاقے کہ جہاں انسان ابھی انسان نہیں بنا، آدمی نہیں بنا، وہاں قرآن پڑھنے والے کیسا قرآن پڑھتے ہیں، کیسی طرح، وہ شوق نہیں ہے. اب شوق یہ ہے کہ کس کا چکر کس سے چل رہا ہے، کس کے پیٹ میں کس کا حمل پل رہا ہے، کس کی دوسری شادی ہے. کیا قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے فلموں کی تاریخ کو جانا؟ کیا تم نے جو ہے کرکٹ کے اندر کون سنچری زیادہ مارنے والا ہے اس کو جانا؟ کون زیادہ ایم پی بنا، کس کے ووٹ زیادہ؟ اپنی آخرت کو پہچانو. ہر قدم ہمارا بڑھ رہا ہے قبر کی طرف، ہر قدم ہمارا بڑھ رہا ہے آخرت کی طرف. بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. پیٹ میں سے ماں کے گود میں آ گئے، کوئی ڈر نہیں تھا. ماں کے گود سے بچپنے میں چلے گئے گڑیا کا کھیل کھیلنے، کوئی غم نہیں تھا. گڑیا کے کھیل سے لڑکپن میں آ گئے، کوئی غم نہیں تھا. لڑکپن سے جوانی میں آ گئے، کوئی غم نہیں تھا. جوانی سے شادی کی زندگی میں آ گئے، کوئی غم نہیں تھا. شادی کی زندگی سے نانی دادی بن گئے، کوئی غم نہیں تھا. نانی دادی بن گئے، بال سفید ہو گئے، چشمہ لگ گیا اور کمر کی جو ہڈی ہے وہ جھک گئی، ہاتھ میں عصا آ گیا. اب اللہ نے کہا ہم نے تیرے کانوں کی قوت سماعت کو چھین لیا، تیرے آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا، تیری زبان کی جو طاقت ہے کھٹے میٹھے گرم ٹھنڈے کو پہچاننے کی طاقت کو چھین لیا. میرے بندے اب تو کفن میں لپٹ کر آ جا میرے پاس جنازے میں سوار ہو کر. اب ہوا خراب ہو جاتی ہے، اب جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسندیدہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں. اس میں پہلی چیز فرمائی بَالنَّظْرُ إِلَيْهِ، اے آقا آپ کو صبح میں دیکھوں، دوپہر میں دیکھوں، شام میں دیکھوں، دن میں دیکھوں، رات میں دیکھوں، مسجد میں دیکھوں، ممبر میں دیکھوں، محراب میں دیکھوں، سفر میں دیکھوں، حضر میں دیکھوں. کیسی خواہش ہے. ہم کیا دیکھیں؟ موبائل دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، غیبتیں کریں، چغل خوری کریں، حسد کریں، کینہ کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
میری دولت ہو اور آپ اپنی مرضی سے اسے خرچ کرے. اتنا لٹایا اپنی حیثیت کے مطابق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر دنیا میں جتنے لوگوں نے احسان کیا سب کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا اور تو نے مجھ پر جو احسان کیا اس کا بدلہ اللہ قیامت میں چکائے گا. اور وہ ابو بکر روتے ہیں اللہ مجھے تنکا بنا دیا ہوتا, گھاس بنا دیا ہوتا, چڑیا بنا دیا ہوتا. بہویں بناؤ, نماز کو چھوڑو, رشوت کو کھاؤ, سود کو کھاؤ, لڑائیاں لگاؤ, چغل خوری کرو, حسد کرو, ایک دوسرے کا برا چاہو, کینہ دل میں رکھو, غلاظت دل میں رکھو اور ناچنے گانے والوں کے طور طریقے اپناؤ اور پھر کہو کہ اللہ ہمیں کیوں برباد کر رہا ہے, اللہ ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے. کتنا برداشت کرے گا کوئی عورت اپنے خامن کی غلطیوں کو, کتنا برداشت کرے گا کوئی مرد اپنے بیوی کی غلطیوں کو, کتنا ماں باپ اولاد کی غلطیوں کو معاف کریں گے. کیا عزت ہے کلام پاک کے حافظ کی, کیا عزت ہے ایک عالم دین کی, کیا عزت ہے اذان دینے والے کی, کیا عزت ہے نماز پڑھانے والے کی, کیا عزت ہے اس اجتماع کی. یہاں میں ایک قوال لے کر آؤں, فلم میں کام کرنے والی جو پرانے فلموں میں ہلن ہے وہ بڑھیا ہو چکی ہے, کھوسٹ ہو چکی ہے, اس کو لے کر آؤ. کیا یہی رونا ہم روئیں گے, یہی ماتم ہم کریں گے؟ اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں سے مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے. میری ماں اور بہنیں ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ کرے ہم اور بھریں وہ. تو یہ اعمال کے بد کی نحوست ہے جو ہمیں تباہ برباد کر رہی ہے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ, ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں, ہمیں فاطمہ کا چہرہ پسند نہیں, ہمیں خدیجہ کا چہرہ پسند نہیں, ہمیں اسما کا چہرہ پسند نہیں, ہمیں زینب کا چہرہ پسند نہیں, ہمیں رقیہ کا چہرہ پسند نہیں, ہمیں جنتیوں کا چہرہ کس کا پسند؟ جو پہاڑی کی جگہ اچھالتی ہو, کمر کو مٹکاتی ہو. 31 دسمبر کے اندر یہ ٹھمکا لگانے پر 20 لاکھ روپے لیتی ہو, کلبوں کے اندر نوجوانوں کو زنا کرنے پر مجبور کرتی ہو. حضرت دحیہ کلبی بے پناہ خوش. حضرت صدیق اکبر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں پسند ہیں تو کہا مجھے یہ پسند کہ آپ کے قدموں میں پڑا رہوں, دن رات دیکھتا رہوں, دن رات دیکھتا رہوں. آپ کہیں گے اب تو آقا موجود نہیں, اب تو سرکار موجود نہیں, کہاں دیکھیں؟ آقا کو قرآن کے پاروں میں دیکھو, آقا کو سنت میں دیکھو, آقا کو مسواک میں دیکھو, آقا کو تسبیح میں دیکھو, آقا کو درود میں دیکھو, آقا کو گنبد خضرا میں دیکھو, آقا کو روضہ مطہرہ میں دیکھو, آقا کو ریاض الجنہ میں دیکھو, آقا کو ذکر میں دیکھو. کہاں نہیں ملتے آقا؟ دل میں طلب ہو, تڑپ ہو. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں گاؤں والا بدوی اونٹ کو بیچ رہا تھا. کہا کہ اونٹ بیچو گے؟ کہا کہ ہاں صاحب اتنے 100 روپے ہیں, فرض کرو کہ 500 روپے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, پیسہ تو 2-3 دن بعد ملے گا. کہا کہ ڈن, لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر نکل گئے مدینہ طیبہ میں فروخت کرنے کے لیے. تو ایک صاحب یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. پوچھا کتنے میں اونٹ بیچا؟ کہا کہ 500 روپے قرض پر. کہا تم جانتے ہو کون ہے وہ؟ نہیں. نام جانتے ہو؟ نہیں. عطا پتہ جانتے ہو؟ نہیں. ضمانت ہے کوئی کہ پیسہ واپس دے گا؟ مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے. تو اندر سے ان کی ماں یا بیوی یا کوئی اور خاتون آئی. ارے کیا بکے جا رہے ہو, کیا پوچھے جا رہے ہو؟ سوال پر سوال, سوال پر سوال. ارے میں ضمانت دیتی ہوں کہ وہ شخص اگر پیسہ لا کر نہیں دے گا یا اونٹ واپس نہیں کرے گا, میں اپنے زیورات کو بیچ کر اس کے قدموں میں سارا پیسہ رکھ دوں گی. کہا کہ تم جانتی ہو؟ کہا کہ نہیں, یہ اجنبی آدمی. پھر کیسے؟
کہا کہ اس کا نورانی چہرہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کے چہرے پر نور ہے، داڑیاں اکھاڑ کر پھینکنے میں چہرے میں نور نہیں ہوتا، دوپٹہ اکھاڑ کر پھینکنے میں چہرے پر نور نہیں ہوتا۔ تو دہیا قلبی بے پناہ حسین تھے، جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ شاید ہو سکتا ہے حضرت جبرائیل کا نام بول کر دہیا قلبی آتے ہوں۔ ایک مرتبہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے آقا اگر دہیا قلبی آئے تو بتا دینا۔ تو گھر کے کونے میں بیٹھ گئی، دوپٹے کو سر سے نکال لیا اور کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اندر نہیں آئے، پھر چلے گئے۔ تو کہا کہ اے خدیجہ حضرت جبرائیل آئے، اندر نہیں آئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ دہیا قلبی کے شکل میں تھے مگر جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور دوسری مرتبہ جب آئے تو سر پر دوپٹہ رکھ لیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر آئے، کہا کہ ٹھیک ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کہا کہ پہلے کیوں نہیں آئے، دوسری مرتبہ کیوں آئے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا۔ دوپٹے کے ہٹنے پر جب فرشتے نہیں آتے، ماں کی روح نکالنے کے لیے، شوہر خامن اولاد کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے اور گھر میں کسی خاتون کے سر سے دوپٹہ غائب ہو تو رحمت کے فرشتے آئیں گے یا عذاب کے فرشتے آئیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی روح نکالنے فرشتے آئے تھے، ابو لہب کے پاس بھی آئے تھے، ان کے پاس رحمت کے فرشتے، ان کے پاس عذاب کے فرشتے۔ کام تم کرو عذاب کو بلانے کا اور دوش دو مہینے کو کہ یہ تیرا تیزی ہے، لا سفر ولا تیرۃ ولا ہامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ پرندوں کا اڑانا، پہلے سفر میں جاتے کبوتر کو اڑاتے، وہ کبوتر سیدھی طرف جاتا تو سفر کرتے، دائیں طرف جاتا تو نہیں کرتے، یہ سب شریعت میں نہیں ہے۔ نماز سے، اللہ کی رضامندی سے سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں، سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد زمزم چونکہ ہمارے پاس کثیر مقدار میں نہیں ہوتا ہے، 2-4 قطرے منہ کے اندر ڈال لیتا ہوں، ماؤ زمزمہ لما شرب والا، پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کا ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ یہ دن کی شروعات آپ کیجیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں آج کی مجلس میں حافظ عزیز صاحب کے فرزند ارجمند جو ہے اس قرآن کو مکمل کر حافظ قرآن ہوئے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ ہم کو دعوت دی جائے گی۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کلام پاک کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت سے مرحمت مالا مال کرواتے ہیں۔ دیکھو قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں آدر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بی بی مریم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اندر کچھ آگے پیچھے معاملہ ہو گیا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب جو ہے اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہوگا اور اللہ کہیں گے نامہ اعمال پیش کرو تو لوگ ڈریں گے، تھر تھرائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں وہ بھی تھر تھر کانپیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو کہیں گے تیرے خاندان کے ایسے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اللہ تعالیٰ کہیں گے تو سفارش کہے مندر لدی یشفع عنده الا باذنہ، لیکن اس کا کوٹا پیکیج دیا جائے گا کہ نام چن کر تم لاؤ، یہ فلاں ماموں صاحب، فلاں چچا صاحب، فلاں پڑوسی صاحب، فلاں مکان مالک صاحب، انہوں نے دنیا میں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش پر ان کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ ان کے نام باپ کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے میری ماں اور بہنیں۔ حافظ ایسے نہیں بنتا، بچہ ٹیوشن کو گیا، اسکول کو گیا،
4:30 بجے آنے والا 4:45 بجے آتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. بچہ سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں گھر میں جنازے نکل جاتے ہیں اور ان کی بہنیں اور ان کے بھائی ودا ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، خوشیوں کی لہر چلتی ہے. اس کے عمر کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال، فٹ بال کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں. سب کچھ چھوڑ کر یہ رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اٹھ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ چمکدار اس کے سر پر تاج پہنائیں گے. مجھے دنیا میں کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری بتاؤ، مجھے بتاؤ ڈاکٹری کی ڈگری، انجینئر بنا ہے، لیکن اس کے قبر کے اندر جو گھوس اور چوہا بھی کھود رہا ہے اس کو وہ درست نہیں کر سکتا. ماسٹر ٹیلر بنا ہوا ہے لیکن اپنے کفن کے اوپر دیمک جو چاٹ رہی ہے اس کو صحیح نہیں کر سکتا. سرجن کی موت ہوئی ہے لیکن قبر کے اندر اس کی ہڈیوں اور چمڑوں کو جو دیمک چاٹ رہی ہے، کیڑے ختم کر رہے ہیں، اس کا وہ مداوع نہیں کر سکتا. اور حافظ قرآن قبر میں ہے، پاؤں کی طرف عذاب آنا چاہتا ہے، سر سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے سے، اوپر سے. تو یہ حافظ قرآن جو سورہ ملک پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے سورہ ملک، اے اللہ کیا میں تیرے قرآن کا حصہ نہیں؟ کیا تو نے اس کی تلاوت نہیں کی، تو نے اس کو نازل نہیں کیا؟ اللہ کہیں گے ہاں. تو اب ہے تو تیرے نبی نے وعدہ کیا کہ سورہ ملک عذاب قبر سے جو ہے چھٹکارا دلاتا ہے. میری ماں اور بہنیں بہت سستا سودا ہے. مغرب کی نماز سے لے کر سونے سے پہلے تک ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے گا. کتنے آنسوؤں کے قطروں کے بعد حافظ قرآن بچہ بنتا ہے. جس ماں باپ کو قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کے جام کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتوں کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہوگی، ماں باپ کے سروں پر اللہ تبارک تعالیٰ تاج پہنائیں گے. کیا اللہ تاج پہنا کر پھر اس کو جہنم میں بھیجیں گے؟ یہ طے ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا، ان کے ماں، ان کے باپ اللہ کے دربار میں شکریہ کی نماز پڑھے. اور یہ گلی محلے میں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں آواز جا رہی ہو تو حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے میں، دارالعلوم میں، مسجد میں جا کر جو ہے کلام پاک لے کر شعب حفظ میں داخلہ لے لیا. آپ کہیں اے اللہ میں حفظ کی، حافظ قرآن کی تعریف کو میں نے سنا اور اس میں یہ بھی کہا گیا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن ایک آیت پڑھ ایک منزل چڑھ، دوسری پڑھ دوسری، حتیٰ کہ 6666 آیتیں پڑھ کر سب سے بلند و بالا منزل پر بیٹھے گا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب بندے چیروں پر بیٹھے ہوں گے، کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے. ان میں اللہ تبارک تعالیٰ ان حافظ قرآن بچوں کو اور جو ہے ان آدمیوں کو اللہ تعالیٰ حفاظ کو بٹھائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہے گا کہ تم جو ہے میرے کلام کو پڑھو. پھر اس کے بعد حفاظ قرآن کو کہے گا وہ پڑھیں گے. پھر اللہ خود تلاوت کرے گا. نہیں جان سکتے میری ماں اور بہنیں تو آپ یہ کام کریں. اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم جو ہے شروع کرتے ہیں تو آپ سورہ رحمان سے یا سورہ علق سے جو بھی سورت ہو پڑھنا اسٹارٹ کر لیں. الرحمن علم القرآن آج یاد کر لیا، خلق الانسان علمہ البیان. تو جب انتقال ہوگا قبر میں جائیں گے، حدیث سے بات میں آتا ہے، مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حفظ کرتے ہوئے مکمل نہ کر سکا مر گیا، اللہ فرشتوں کو قبر میں بھیج کر اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. اور جب وہ حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن
مرد ہو یا عورت حافظ قرآن اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے ساتھ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو حافظ قرآن کے ساتھ کریں گے. ہمارا کام قدم کو بڑھانا تھا، منزل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آج جو ہے دنیاوی علوم کی اور دنیاوی ڈگریوں کی قدر و قیمت ہے. ہاں ڈاکٹری ایک ضرورت ہے، انجینئرنگ ایک ضرورت ہے، لیکن کفن کی گھاٹی کے ساتھ یہ ڈگریاں یہ ٹکریاں سب ختم ہو جاتی ہیں. اس کے اندر انسانیت اور اخلاق کے جنازے نکل جاتے ہیں. اس کے اندر عشق اور معشوق کے طریقے آ جاتے ہیں، گانجا افیم آ جاتا ہے. اس میں ماں باپ کا مقام قرآن کا حافظ بتاتا ہے. مٹی سے جو برتن بنانے والا ہوتا ہے وہ استنجے کے ڈھیلے بھی بناتا ہے اور بادشاہ کے دربار کے برتن بھی بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینوں کو دیکھتا ہے، اور جس کے سینے اس لائق ہوتے ہیں کہ جن کے سینوں میں اپنے کلام پاک کو رکھ سکے، اللہ تعالیٰ انہی سینوں کو چنتا ہے اپنے کلام پاک کو رکھنے کے لیے. بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں حافظ عزیز صاحب اور ان کے گھر والی، اور جو ہے حافظ جتنے بھی گھروں کے اندر حافظ صاحب ہیں. ہاں یہاں جو خدمت کرنے والے ہیں مدنی منزل کے حافظ مزمل صاحب وغیرہ، یہ لگے رہیں کلام پاک کو مسلسل پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر میں پھر ان کو دعوت دوں گا. اور میں نے کہا کہ یہاں الحمدللہ اس کے خدمت گزاروں نے ان کی خوشی میں انہوں نے اپنے گھر میں شیرنی بنائی. حالانکہ میں نے کہا کہ اپنے علاقے میں سستا ملتا ہے وہاں سے لے کر آؤں گا، بھلے سے پیسہ لے لوں گا. انہوں نے مانا نہیں، اور آپ بھی چاہیں ان کو تحفہ دے. اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ خیرات وہ نہیں ہے کہ بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو اور غریب موزن صاحب کو، مردے کو نہلانے والا کو دے. ایسی دینی مجلسوں کے اندر ضرورت کی چیزیں تقسیم کرنا بھی، کبھی ٹھنڈا دے دیا، کبھی گلاس میں چائے بنا کر لائے. کیوں حج عمرے میں نہیں دیکھا کہ آپ اپنے مزدلفہ کے گراؤنڈ کے اندر زمین نہیں دکھتی، خالی بسکٹاں کیکاں، عرفات کی سرزمین کے اندر بریانیاں پیسہ تقسیم کرتی، اور مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں کھجوراں، کھانے پینے کی چیزاں، اور مدینہ طیبہ کے اندر کون سی چیز نہیں ملتی. ایک ماحول بنائیں صدقہ خیرات کا. ایک عورت جو ہے ہندوستان کی سعودی عرب کام کرنے کے لیے گئی تھی، وہ تھوڑی دیر کے اندر استنجا خانہ جاتی، واش روم جاتی، اور کچھ منٹ کے بعد واپس آتی. تو وہ جو اونر میں تھی، شیخ کی جو اہلیہ تھی، کہا کہ تو کیوں ایسا کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں چھوٹی بچی کو چھوڑ کر اپنے گھر سے مجبوراً آئی، اس لیے کہ پیسوں کا سخت تقاضا تھا، قرض کا بوجھ تھا، قرضدار مجھے تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے. وہ دودھ جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے جاتی ہوں میں. تو اس کو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ جا، ہم جو ہے تیرے کھانے پینے کا انتظام اور تیرے علاج و معالجے کا انتظام اور ماہانہ تیری تنخواہ گھر بیٹھے تجھے بھیج دیں گے. واپس بھیج دیا اس کو. وہ جو شیخ کی اہلیہ تھی وہ بہت جو ہے بیمار تھی، کینسر کی مریضہ تھی، اور ڈاکٹر نے ہاسپٹل میں کہا کہ تجھے آپریشن کرنا پڑے گا، یا تو زندگی یا تو موت، دو میں سے ایک فیصلہ. تو جب گئی وہ 8 دن کے بعد رپورٹس لے کر، تو سب رپورٹ آ کر نیگیٹو. کہا کہ تو رپورٹ بدل کر لا لی ہے؟ کہا کہ نہیں وہی ہے. تو کہا کہ پھر تو پورا مرض تیرا ختم ہو گیا. تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے، خیرات کرنے کی وجہ سے، عورت کی مدد کرنے سے وہ مسئلہ جو ہے حل ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے سر خاص سے شیرنی کو بنایا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کی محبت میں انہوں نے کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ ادا کو قبول فرمائے. اور جیسے روزے داروں کو کھلایا جاتا ہے، افطاری والوں کو کھلایا جاتا ہے، یہ بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے محبت کا جذبہ ہے. اب حافظ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے ڈگریوں کی ہم تاخیر کر رہے ہیں، لیکن یہ آخرت کے اندر ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں پہنچائیں گے. میں دعوت دوں گا ہمارے دونوں بچوں کو کہ وہ اندر تشریف لائے. مکتب بھی کرایا جائے گا، اور حافظ قرآن کے آخری جو سبق ہے اس کو پڑھا کر ان کی ہمت افزائی کی جائے گی.
اندر آئے 2 بچے. یہ کرانے کا مطلب دکھلاوا، ریاکاری، بڑپنا کرنا نہیں ہے، یہ ہمت افزائی ہے. اور وہ چھوٹے ننھے منھے بچے ان کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے ان کے زمانے میں کہا کہ میں اپنی بچی کو جہیز بہت قیمتی ایسا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی جہیز نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے کہا کہ 1 لاکھ دے گا تو 2 لاکھ ہوگا، 2 لاکھ دے گا تو 4 لاکھ ہوگا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن شریف دے دے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے جہیز نہیں ہو سکتا. اور